So, as you know कि today our topic is modesty, حیا. ہم حیا کی بات کر رہے ہیں. تو let me tell you some quotes of صحابہ and then ahadith and then we discuss some case studies of صحابہ. Abdullah ibn Umar رضی اللہ عنہ, he is quoted to have said in Al-Adab al-Mufrad, modesty and belief are together. حیا اور ایمان اکٹھے ہیں. They are intertwined together. حیا ایمان کا حصہ ہے. اگر آپ کلیم کرتے ہیں آپ مومن ہیں, آپ ایمان والے ہیں, تو آپ حیا والے ہوں گے. if one of them is removed the other is removed. اگر ایک ریموو کیا جائے گا تو دوسرا بھی ریموو ہو جائے گا. تو آج کے دور میں بردرز اینڈ سسٹرز, جب حیا کو چیلنج کیا جا رہا ہے, جب حیا کو آؤٹ ڈیٹڈ سمجھا جا رہا ہے, جب ہمارے اپنے ایڈز حیا کو چیلنج کر رہے ہیں, حیا کی دھجیاں اڑا رہے ہیں, وومن کو آبجیکٹیفائی کر رہے ہیں, لٹرلی وومن کو آبجیکٹیفائی کر رہے ہیں. بھائی ایک طرف فیمنزم کا نعرہ لگاتے ہیں تو ایٹ لیسٹ وہ ویسٹرن فیمنسٹ کی بات سن لو جو عورتوں کی آبجیکٹیفیکیشن کے خلاف ہیں, جنہوں نے باقاعدہ ڈاکیومنٹریز بنائی ہوئی ہیں, کتابیں لکھی ہوئی ہیں کہ کس طرح سے ایڈورٹیزمنٹ انڈسٹریز عورت کو آبجیکٹیفائی کرتے ہیں اور عورتوں میں انفیریورٹی لے کر آتے ہیں. ایسی خواتین دکھا کے ہو آر نیئر ٹو پرفیکشن, ایڈیٹنگ کر کے اور جو بھی سافٹ ویئر یوز کر کے, جس سے وہ عورتیں جن کے پاس وہ حسن نہیں ہے, جن کے پاس وہ چیز نہیں ہے, وہ بیچاریاں دیکھ کے ان کے دل پہ کیا بیتتی ہوگی. کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اس کے کیا سوشل امپیکٹس ہیں؟ اور وہ نوجوان جو اس طرح کے ایڈز کو دیکھ رہے ہیں وہ کس فیز سے گزرتے ہیں, ان کے دل میں کیا ڈیزائرز ابھرتی ہیں. نو ون کیئرز, نو ون گیوز اے ڈیم ٹو بی آنیسٹ. پیسہ آ رہا ہے, ایک چیز مشہور ہو رہی ہے, یونیک ہو رہی ہے, ایک ریس لگی ہوئی ہے ساری کمپنیز کارپوریٹ سیکٹر میں کہ جی ہمارا ایڈ ایسا ہونا چاہیے, ہمارا ایڈ ویسا ہونا چاہیے. کل کو سارے آپ اللہ کا جواب دے ہوگے. یہ میں بہت ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں, اینڈ آئی ایم ٹیلنگ یو دس ناٹ بیکاز آئی hate you. اگر if someone hates someone تو وہ بات ہی نہیں کرتا اگلے سے. میں صرف اس لیے بات کر رہا ہوں بیکاز we want کہ آپ لوگ اپنی یہ رسپانسبلٹی ریئلائز کرو. سارے لوگ جو اس وقت پیسے کے لیے کچھ بھی کر رہے ہیں اور یوتھ میں وہ کلچر, بے حیائی کا کلچر جو ہے آپ لوگ پھیلا رہے ہو, تو کبھی آپ نے ریئلائز کیا کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہو؟ کبھی آپ لوگ نے سوشل رسپانسبلٹی فیل کی ہے؟ کل کو کیا آپ جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ کل کو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت لیں گے. کس چیز کی شفاعت؟ ساری تو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹیچنگز کی دھجیاں اڑا دی ہیں. کون سی سنت آپ نے فالو کی ہے؟ آپ تو حیا کا مذاق اڑانے والے ہیں, آپ تو جو ہے وہ حیا کو چیلنج کرنے والے ہیں, جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حیا والا کوئی تھا ہی نہیں, ہماری صحابیات سے زیادہ حیا والا کوئی تھا ہی نہیں. تو کس چیز کی ہم شفاعت ایکسپیکٹ کریں گے کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ کیسے ہم فیس کریں گے عمر بن الخطاب جیسے صحابہ کو؟ کیسے ہم پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیس کریں گے آن دا بگ ڈے؟ کیسے ہم فیس کریں گے حضرت عائشہ کو, حضرت خدیجہ کو, یہ امہات المومنین کو ہم کیسے فیس کریں گے؟ کس منہ سے فیس کریں گے کہ وی ڈیڈ ایوری تھنگ فار منی, وی ڈیڈنٹ کیئر کہ اس کے سوشل امپیکٹس کیا آ رہے ہیں ہماری یوتھ پہ, وی گاٹ ڈیسیوڈ. حالانکہ سب کچھ ہمارے سامنے, ہم سب کو پتہ ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے, ہم سب کو پتہ ہے میڈیا میں کیا ہوتا ہے, ہم سب کو پتہ ہے یہ ساری چیز کس لیے ہے, اس کے پیچھے کیا ایجنڈاز اینڈ تھنگز لائک دیٹ. تو بہت افسوس کی بات ہے کہ ہم یہ ریئلائز نہیں کر رہے کہ حیا ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کہی جس پہ آپ غور کریں. ابن عباس صلی اللہ عنہ reported that the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said verily every religion has a character. ہر ریلیجن کی ایک خاص بات ہے, ایک خاص ٹریٹ ہے, ایک خاص کیریکٹر ہے. and the character of Islam is modesty. تمہارے ریلیجن کا کیریکٹر, تمہارے ریلیجن کا ٹریٹ حیا ہے, ماڈیسٹی ہے. Now what is حیا؟ حیا کا کانسیپٹ ہی چینج کیا جا رہا ہے. لوگ کہتے ہیں جی کہ حیا کا تعلق کپڑوں سے کوئی نہیں ہے, آپ بس جی آپ کو نہیں پسند تو آپ نہ دیکھیں, آپ جو ہے وہ اپنی آنکھیں بند کر لیں. کیا یہی بات آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈے آف ججمنٹ پہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم نے تو یہ کہا تھا سب کو, ہم نے تو یہ جواب دیا تھا کہ جب بھی ہمیں حدیث سنائی جاتی تھی کپڑوں کے بارے میں اور ماڈیسٹی کے بارے میں, ہم یہ کہتے تھے جی کہ تم اپنی نظریں نیچے کر لو, تم اگر اتنے ہی جو وہ ہے ماڈیسٹ ہو تو پھر نہ دیکھو. وہ تو ٹھیک ہے کہ ایک بندہ نہ دیکھے, ایسا ہی کرنا چاہیے نہ دیکھے, لیکن کیا آپ پہ کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی
کہ ماڈسٹ ہونا ہے, حیا والے کپڑے پہننے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنہ کو فالو کرنا ہے, صحابیات کی سنہ کو فالو کرنا ہے, کیا آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لاز کو ڈیفائی کریں گے؟ کیا آپ نیچر کو ڈیفائی کریں گے؟ کیا آپ بیسک سائیکالوجی کو ڈیفائی کریں گے؟ بیسک سائیکالوجی کہتی ہے بھائی کہ اگر بیسک سائیکالوجی یہ نہ کہتی ہوتی تو پھر کیوں وومن کو وہ ایڈورٹیزمنٹس میں لاتے ہیں؟ کیوں سیڈکٹیو کلوتھس پہنتی ہیں سرٹن سارٹس ٹائپس آف وومن جو تھرو آؤٹ سویلائزیشن اگر ہم دیکھیں تو یہ جو پروسٹیٹیوٹس تھیں گریک سویلائزیشن میں, رومن سویلائزیشن میں, یہ کیوں ایک خاص طرح سے ڈریس اپ کرتی تھی اگر ڈریس میٹر نہیں کرتا؟ وائی دے یوز ٹو ڈریس لائک ان اے سیڈکٹیو مینر اگر ڈریسنگ بالکل میٹر نہیں کرتی؟ تو یہ ساری باتیں صرف اور صرف اس لیے کہ ہم اپنی ڈیزائرز کو فلفل کرنا چاہتے ہیں اللہ اور رسول کے لاز پیچھے رکھ کے, سائڈ پہ رکھ کے. تو ایوری ریلیجن ہیز اے ٹریٹ اینڈ دا ٹریٹ آف اسلام از ماڈیسٹی, حیا. اور حیا کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور اس پہ میں آپ کو انشاءاللہ ایک پوری جو ہے وہ سٹوری بھی بتاؤں گا. اب عائشہ رضی اللہ عنہ reported the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said if modesty were to take the form of a man he would be a righteous and a beautiful man. اگر حیا ایک فزیکل فارم لے لے, اگر modesty ایک فزیکل فارم لے لے تو یہ فزیکل فارم ایک بہت ہی خوبصورت انسان کی بنے گی, بہت ہی رائٹیس انسان کی بنے گی. And if shamelessness were to take the form of a man he would be a wicked and an ugly man. اور اگر shamelessness ایک فارم لے لے کسی انسان کی تو بہت اگلی ہوگا. یہاں پر میں ایک چیز کلیریفائی کر دوں کہ بہت سے لوگ کہیں گے جی کہ آپ عورتوں کے کپڑوں کے اتنا پیچھے کیوں پڑ جاتے ہیں ریلیجس لوگ؟ ہم صرف عورتوں کے کپڑوں کے پیچھے نہیں پڑے, ہم مردوں کے کپڑوں کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں, ہم مردوں کی نظروں کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں, ہم بیلنس بات کرتے ہیں, دونوں سائڈز ہیں. یس, کپڑوں میں بھی مسئلہ ہے اور مرد کی نظر میں بھی مسئلہ ہے, مرد جج بھی کرتا ہے, یہ بھی مسئلہ ہے. ہماری سوسائٹی ججمنٹل ہے, ہم یہ بھی مانتے ہیں. اوکے, سو ساری چیزوں کی بات کرنی چاہیے, بیلنس بات کرنی چاہیے. بیسک سائیکالوجی کو نگلیکٹ نہیں کرنا چاہیے. اللہ ہمارے کریٹر ہیں, ہی نوز واٹس گڈ فار اس. جو بھی کمانڈمنٹس اسلام کی ہیں ہماری بہتری کے لیے نازل ہوئی ہیں. حجاب, اگر حجاب کا حکم ہے دونوں کے لیے, مرد اور عورتوں کے لیے, ہماری بہتری کے لیے. اس کو پرسنل لینے کی ضرورت نہیں, اس میں کوئی مائنڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں حیا والا بنائے. اینڈ دین پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم said beautiful حدیث, he said 4 are the characteristics of انبیاء. انبیاء کی 4 سنتیں ہیں, انبیاء کے 4 کیریکٹرسٹکس ہیں. وہ کیا 4 سنتیں ہیں؟ 4 من سنن المرسلین, 4 سنتیں ہیں میسنجرز کی, انبیاء کی. الحیا, نمبر 1 modesty. all of the prophets were modest, حیا والے تھے, نظروں میں حیا, لباس میں حیا, بات کرنے میں حیا, ہر چیز میں حیا. ڈگنیٹی, مین آف ڈگنیٹی. والتعطر, عطر, فریگرنس. تمام پروفٹس کو فریگرنس پسند تھی, اچھی چیزیں پسند تھیں. اینڈ اوبیسلی فریگرنس کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے, عطر کی بات ہو رہی ہے. والسواک, all of the prophets لائٹ کلینلینس. سواک, مسواک کی بات یہاں پہ ہو رہی ہے, یہ بھی سنت میں سے میسنجرز کی. نمبر 4 ون نکاح, نکاح. افسوس کی بات ہے کہ آج نکاح مشکل ہو چکا ہے اور زنا آسان ہے. پیرنٹس یوتھ کے مسئلے سمجھ ہی نہیں رہے. پیرنٹس کو پتہ ہی نہیں کیا آگ لگی ہوئی ہے, یونیورسٹیز میں کیا آگ لگی ہوئی ہے, اور کس مشکل سے ایک نوجوان جو ہے وہ ایک یونیورسٹی میں جا کے اپنا دن گزارتا ہے. ہر جگہ افیئرز ہیں, ہر جگہ وہ دیکھتا ہے کہ لڑکا لڑکی کے ساتھ ہے, لڑکے لڑکی میں تمیز ختم ہو چکی ہے, ہائی فائیوز چل رہے ہیں, اینڈ وہ تمیز جو کسی دور میں نظر آتی تھی وہ ختم ہو چکی ہے. یہ میں کئی بار بات کرتا ہوں.